مکہ کے ایک بے سہارا بے کس اور غریب شخص عبدالعزیٰ کی داستان حیات حقیقت کی اتنی روشن تفسیر ہے کہ فطرت اگر صالح ہو تو عنایت ربانی پہلو دل کی امین بن کے ہی رہے، اور آدمی علو مرتبت کے اعتبار سے اس مقام رفیع پر قابض ہو جائے جسے قرآن کریم نے وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ کے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ عبدالرزاق کے باپ نے انتقال کیا تو اس کی تربیت اس کے چچا کے سپرد ہوئی۔ آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا تھا اور اس کی نورانیت سے مکہ کی وادی اب چمکنے لگی تھی۔ اتفاق سے نور اسلام کی چند شعائیں عبدالرزاق کی طرف لپکیں اور اس کی دنیائے دل کو معمور کر گئی۔ اب اگرچہ اس کا سینہ تو نور اسلام سے روشن اور دل گرویدہ رسول تھا، مگر ابھی چچا کے تیور بدلے نہ تھے۔ عبدالرزاق منتظر تھا کہ خود چچا کا دل بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے تو اظہار ایمان کروں، مگر بدنصیب چچا اس دولت کو نہ پا سکا اور وہ پتھر کی تصویر ہی بنا رہا۔ آفتاب نور اب مکہ کی بجائے مدینے کی گھاٹیوں سے طلوع ہونے لگا تھا اور عبدالرزاق کی روح اس سیلاب نور میں جذب ہو کر رہنے کے لیے بےتاب تھی۔ اب ایک طرف ایمان کا بحر مواج جو پہلو دل کی دیواروں کو توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا، دوسری طرف چچا کے خوف کی دیوار مزاحمت تھی جو اس کی راہ میں حائل تھی، مگر عشق بےتاب کا انگارہ مصلحت کے پلو میں کب تک بندھا رہتا۔ ایک دن آتش ایمان کچھ ایسی بڑی کہ مصلحتوں کا سارا تانا پانا جل کر بھن کر رہ گیا۔ جوش ایمان سے خوف کی دیوار دڑام سے گر گئی اور عبدالرزاق اونچے اونچے پکارنے لگا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دور ابتلاء عبدالرزاق کے اظہار سے اسلام کی خبر چچا نے سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گرجتا اور برستا ہوا آیا اور آتے ہی عبدالرزاق کے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا اور منہ سے آگ برسانے لگا۔ اب معاملہ ادھر بھی مصلحت کی حدود سے آگے نکل چکا تھا۔ مرد مومن کی قوت ایمانی جوش کھا کر ابری اور وہ چچا کو کھری کھری سنانے لگا۔ عبدالرزاق نے کہا، چچا میں نے آج اسلام کو آج قبول نہیں کیا، آج تو صرف میں نے اس کا اظہار کیا ہے، ورنہ مسلمان تو میں کتنے ہی عرصے سے ہو چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم بھی اس چشمہ رحمت سے فیضیاب ہو سکو گے، مگر تمہاری بدقسمتی تمہارے دامن گیر رہی اور تم یہ سعادت حاصل نہ کر سکے۔ چچا میرا ضبط اب جواب دے گیا ہے، آتش ایمان اب بڑک اٹھی ہے، اب دل بے قابو ہے، اس لیے اب میں تمہارے سامنے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر کے اپنے ایمان پر تمہاری گواہی بھی لینا چاہتا ہوں۔ چاچا کی آتش غضب بھی اتنی ہی جوان ہو چکی تھی، وہ دانت پیستا عبدالرزاق پر پل پڑا اور اسے اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ چچا کی آتش غضب اس پر بھی سرد نہ ہوئی، بلکہ اس نے عبدالرزاق کو دڑا دڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ضرب پر ضرب لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں ایمان کا مزہ چکھاؤں۔ عبدالرزاق کا ایمان اب بے دردی کی بٹی میں آزمایا جانے لگا۔ اپنی تمام تر بے دردیوں، بے رحمیوں اور سفاکیوں کے ساتھ جلوہ کر چچا کے ہاتھ پر جو پڑتا وہ دے مارتا، دھول دھپا، اینٹ پتھر، ڈنڈا مکہ، سارے مرحلے ایک ایک کر کے گزرتے گئے۔ مارتے مارتے چچا تھک گیا، اس کی ہمت جواب دے گئی، سانس پھول گئی، بازو شرط ہو گئے، مگر عبدالرزاق کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہا۔ تپتی ہوئی زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جسم ساکت تھا، اعضاء بے حرکت تھے، مگر زبان ابھی تک بدستور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہی پکار رہی تھی۔ چچا تھک ہار کر چلا گیا۔ عبدالرزاق کو ہوش آیا تو چچا پھر سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، ایمان کا مزہ چکھ لیا یا اور چکھاؤں؟ پھر وہی مطالبہ، وہ جواب، پھر کفر کا تشدد اور ایمان کا استحکام۔ بات پھر بڑھ گئی، تشدد کا دور پھر چلنے لگا، پھر وہی اینٹ پتھر تھے اور ادھر بھی وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عبدالرزاق کے چچا نے جب یہ دیکھا کہ ایمان کے اس پہاڑ پر تشدد کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس نے عبدالرزاق کی پوری املاک پر قبضہ کر لیا، اس کی جیب سے ایک ایک پائی نکلوائی، گھر بار، مال و متاع، بھیڑ بکری، اونٹ، کھجور، ہر شے سے اسے محروم کر دیا۔ اس نے اس کی زندگی کی شاہراہ پر پہرے بٹھا دیے اور اسے حیات کی ساری آسائشوں سے محروم کر دیا۔ اسے گمان تھا کہ عبدالرزاق اس کربناک صورتحال کو برداشت نہ کر سکے گا، واپس پلٹ آئے گا۔ عبدالرزاق نے چچا کے اس گمان کو غلط ثابت کر دیا۔ چچا کی ضدی طبیعت سٹپٹا اٹھی، وہ غصہ کھا کر اٹھا اور سام کی طرح بل کھاتا ہوا آگے بڑھا۔ بھتیجے کو ایک بار پھر جی بھر کر پیٹا اور بالآخر تن کے سارے کپڑے اتروا لیے اور اسے دھکے مار کر ننگ دڑنگ گھر سے یوں نکال دیا کہ ستر پوشی کے لیے ایک تار بھی جسم پر نہ چھوڑا۔ تم خوش، تمہارا رب خوش اور تمہارا رسول خوش۔ عبدالرزاق جو کہ حیا و اتقاء کا مجسمہ تھا، رات کے اندھیرے میں ماں کے دروازے پر آ کر فریاد کی کہ صرف ستر پوشی کے لیے کوئی کپڑا پھینک دیا جائے۔ بیٹے کی حالت پر ماں کا دل کچھ نرم ہوا، اس نے ایک پھٹا پرانا کمبل دور کھڑے اس کی طرف پھینک دیا، جسے اس ستم رسیدہ راہ حق نے ہزار جذبات تشکر قبول کیا۔ پھر چیر کر اس کے دو ٹکڑے بنائے، ایک ٹکڑا ٹانگوں کو لپیٹ لیا اور دوسرے سے باقی جسم ڈھانپ دیا۔
یہ مسافر 2 ٹاٹوں میں لپٹا ہوا دن رات سفر کرتا رہا۔ مکہ سے مدینہ 300 میل کا سفر، دن کے وقت آفتاب کا آگ برسانا جس سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، رات کو نوکیلے پتھروں پر چلنے سے زخم بن جاتے، درختوں کے پتوں سے بھوک مٹاتے ہوئے کئی دن رات کے بعد بالآخر یہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا۔ طلوع فجر کا وقت، مسجد نبوی راہ میں جدھر سے آفتاب نور کا طلوع ہونا تھا، سراپا انتظار بیٹھ گیا تاکہ چند لمحوں تک کفے پائے محبوب سے اڑنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا سکے۔ عبدالرضا نہیں، عبداللہ ذوالبجادین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ آج شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اندھیرے میں کوئی شخص محسوس ہوا تو پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا عبدالرضا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالرضا نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین، 2 ٹاٹوں والا۔ عبداللہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ عبداللہ کی ساری تکلیفیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بہت ہی محبوب تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنی عادت کے مطابق بلند آواز سے تلاوت قرآن کریم میں مصروف تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا آہستہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تشریف فرما تھے، فوراً ارشاد فرمایا اے عمر اسے کچھ نہ کہو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے تیاری جاری تھی کہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس جنگ میں شہادت کی دعا فرمائیے۔ اب جنگ وہاں مقدور نہیں تھی اور عبداللہ کی درخواست کو رد کرنا خدا کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ عرش والے نے فرش پر اپنے عظیم خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھال منگوا کر اس پر لکھوایا کہ الہی کافر کی تلوار پر عبداللہ کا خون حرام کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بہت پریشان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شہادت کی دعا چاہی تھی۔ فرمایا عبداللہ اللہ کی راہ میں نکل کر اگر تم بخار سے فوت بھی ہوگے تب بھی شہید ہی قرار دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کا یہ لکھا ہوا پورا ہوا۔ تبوک میں صرف 1 روز بخار آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو وہاں ہی تبوک میں رات کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ وقف کھڑے تھے اور صحابہ اکرام قبر کھود رہے تھے۔ قبر تیار ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعش کو سہارا دیتے ہوئے آگے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے نعش کو تھام لیا کہ اپنے بھائی کی نعش کو میرے حوالے کر دو۔ دفن کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی میں اس شخص پر خوش ہوں، تو بھی اس پر خوش ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس واقعہ کے راوی ہیں کہ تدفین کا یہ باوقار منظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت میں ڈوبی ہوئی یہ دعا سن کر میں تڑپ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا یا لیتنی کنت صاحب اللہ دی، اے کاش یہ میری میت ہوتی۔